اور یہ رابطہ ایسا رابطہ یہ زندگی میں نہیں، مرتے بعد بھی شیخ سے کرنا پڑتا ہے کہ سال میں شیخ کا جیسے کہتے ہیں عرس اس کا لازم نیاز کرے، اس کی وفات کے بعد کھانا پکائے، اس کی روح کو بخشے، اس کی قرآن پر اس کو بخشے، اور کہیں وہ قریب ہو یا دور ہو کوشش کرے سال میں 1-2 دفعہ اس کی قبر پر ضرور جائے، ادھر جا کے تھوڑا فاتحہ پڑھ کے کچھ قرآن پڑھ کے بخش کے آ جائے، تب یہ سلسلہ رسول اللہ کے رابطے کا اس سے چلے گا۔ اگر شیخ سے رشتہ توڑ دیا، آقا سے بھی رشتہ ٹوٹ جائے گا، فیض ختم ہو جائے گا، وہ کیفیتیں ختم ہو جائیں گی، وہ درود کی تیزی ختم ہو جائے گی۔ تو زندگی میں بھی ہم نے آپس میں جڑنا ہے اور موت کے بعد بھی جڑنا ہے، ہاں، کہ اس کی محبت کے تقاضے سے کہ مجھے فیض ہوا تھا، آقا جی کی وجہ سے ہمارا رشتہ تھا، اللہ کی وجہ سے ہمارا رشتہ تھا، سال میں 1-2 دفعہ لازم اس کی قرآن خوانی کرائے، اس کے لیے نیاز پکائے روئے میں اللہ کے نام پہ اور اس کو ثواب بخشے، اور سال میں جو اس کی قبر پر ضرور جائے، فاتحہ پڑھے جائے۔ جو عرس کا اصل ہے یہ جیسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے خدا سے رابطہ ہو، تو یہ رابطہ موت کے بعد بھی رہے، بعد میں، تاکہ رابطہ رسول تبھی رہ گا اس وسیلے سے، اگر وسیلے کو نکال کر رابطہ اگر رسول بیچ میں ختم ہو جائے، اس کی بعضوں کی فیض میں بہت کمی ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، وہ آقا کا رابطہ شیخ سے نہیں رکھتا، اور میں آقا کے رابطے کے لیے آپ سے رکھتا ہوں امت رسول سمجھ کے، میرے کوئی چچا بانجے بتیجے ہو، چچا کے لڑکے ہو یا میرے مامے لگتے ہو جی میرے مامے چاچو لگتے ہیں، لیکن مجھے مامے چاچوں سے زیادہ عزیز ہو، اور میں اگر کہوں زیادتی نہیں کرتا، ماں باپ سے زیادہ عزیز ہو، کہ میرے تمہارا رشتہ آقا کی وجہ سے، یہ خون کے رشتوں سے زیادہ ہے، اور پھر آقا جی کی خاص نظر ہوتی ہے، جب ہم آپس میں آقا کے لیے ملتے نا، آقا کی نظر ہم پر خاص ہوتی ہے، جب ان کی نظر خاص ہم پہ ہوتی ہے کہ میری وجہ سے بیٹھے ہوئے، میری سبب سے بیٹھے ہوئے، میری وجہ سے ان کا تعلق ہے، ہاں جی، تو پھر ہم میں عشق رسول پیدا ہوتا ہے، کیفیت کے طور سے، عقلی طور سے تصور سے تو سب کے پاس ہے، وہ خاص چیز نہیں ہے، اس میں بڑی رحمت، لیکن جو تصور کے جو کیفیت کے طور سے ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، وہ اس رابطے سے پیدا ہوتی ہے۔